تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر وقال انه حدیث عہد بربہ رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ہم پر بارش برسنا شروع ہوئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ڈالا ہوا کپڑا کھول دیا یہاں تک کہ بارش آپ پر گرنے لگی۔ تب آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے رب کے پاس سے ابھی ابھی آئی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز استسقاء کے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، اسی کے ذیل میں چونکہ بارش کے طلب کرنے سے متعلق احادیث ذکر ہوئیں تو علامہ ابن حجر العسقلانی نے یہ حدیث بھی لائی ہے کہ جب بارش نازل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس بارش میں نہایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر باندھا ہوا کپڑا کھول دیا تاکہ بارش جو ہے اس میں آپ بھیگ جائیں، اور ساتھ میں آپ نے اس کی علت بیان کی کہ یہ اپنے رب کے پاس سے ابھی ابھی تازہ آئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو پہلا مسئلہ کہ بارش میں نہایا جا سکتا ہے کہ یہ مسنون مستحب عمل ہے، واجب اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم نہیں دیا کہ تم بھی ضرور اس میں غسل کرو، آپ نے خود اپنا سر کا بندھا ہوا کپڑا کھول دیا تاکہ پانی سر پر پڑے، جسم پر پڑے، لیکن صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے ان کو حکم بھی نہیں دیا کہ وہ بھی ایسا کرے۔ تو اس لیے اگر یہ فرض ہوتا یا واجب ہوتا تو اللہ کے رسول صحابہ کو بھی حکم دیتے۔ تو یہ پتہ چلا کہ انسان کی مرضی ہے، بارش ہو اگر وہ بارش میں بھیگنا پسند کرے، طبیعت چاہے تو ایسا کیا جا سکتا، نہ چاہے تو اس سے بچنا بھی جائز اور درست ہے۔ اور متعدد بار بارش برسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نہیں بھی بھیگے، نہیں بھی آپ نے نہایا، تو یہ دونوں طرح سے عمل درست ہے۔ تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک حدیث کو سن کر بندہ کہے جی جب بھی بارش برسے وہ ضرور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو گیلا کرے، خاص طور پہ سردیوں میں جہاں بیمار ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یہ کوئی حکمت نہیں ہوگی کہ بندہ سردیوں میں بھی بارش میں بھیگے اور اپنے آپ کو بیمار کرے۔ ہاں گرمیوں میں موسم گرم ہے، انسان کا دل کرتا ہے بارش ہوئی ہے، ذرا اچھا ہو رہا ہے موسم، اور وہ اپنے آپ کو بارش میں بھگا لے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ کبھی کبھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا یہ اپنے رب کے پاس سے ابھی ابھی آئی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ ابھی ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ پانی کے قطرات کوئی اللہ کے پاس تھے اور وہاں سے آ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات تو اس سے بہت زیادہ اونچی شان والی۔ ہم جانتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ بادلوں سے برستی ہے، برستی اللہ کے حکم سے ہے، قرآن میں متعدد آیات اس بات کی صراحت کرتی، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کہ ایک تو اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے، دوسرا کہ اللہ کا یہ حکم تازہ تازہ بھی نازل ہو، یعنی اللہ نے یہ جب حکم دیا ہے کہ اب یہاں پر اس جگہ پر بارش ہو تو اللہ کا یہ حکم ابھی نافذ ہوا ہے۔ اس اعتبار سے جو چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ابھی فوری طور پر وقوع پذیر کی گئی ہے تو اس کی نسبت چونکہ اللہ کی جانب ہے تو اس سے بھی ایک محبت، تو گویا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بندہ مومن کا ایک محبت کا جو تعلق ہے اس میں اس کی تجدید، اور ہر وہ چیز جس کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہو، اللہ کے ساتھ ایک نسبت ہو، اس سے بھی انسان کو اس لیے محبت ہو کہ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ابھی برسی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کسی کھیتی کو اگر تازہ تازہ اگائیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کھیتی تازہ جو ہے وہ کوئی پھل آیا ہے، کوئی چیز آئی، تو وہ ایک نسبت ہے کہ اللہ نے اس کو ابھی تازہ نئے حکم سے اس کو پیدا کیا ہے، تو اس لیے اس کی نسبت سے اللہ کی وجہ سے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اس کی تجدید کرنا، یہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو نئی چیز کے ساتھ دوبارہ منسلک کرنا، جیسے نیا کپڑا جب اللہ کے رسول پہنتے تھے تو دعا مانگتے تھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ،
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور مجھے بطور رزق دیا بغیر میری کسی طاقت کے اور قوت کے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو اس طرح جب بھی کوئی نئی چیز میسر آئے اللہ کی طرف سے کہ بندے کو رزق میں، اولاد میں، حتیٰ کہ پانی کی صورت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ اس پر ایک تعلق کی وجہ سے علیحدہ سے اس کی اہمیت اجاگر کرتے تھے۔ تیسری بات جو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اپنے ساتھیوں کے سامنے مرد کا اپنا اوپر کے جسم کا کپڑا کھول دینا یہ جائز ہے۔ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں حسرا ثوبہ، یعنی آپ نے اپنے سر اور کندھوں کے اوپر جو کپڑا تھا وہ کھول دی، تو ایسے میں یہ مرد کے لیے سطر میں نہیں ہے۔ معلوم ہے مرد کا مرد سے سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس کے علاوہ اوپر کا جسم بوقت ضرورت کھولا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی بالکل، ہمارے بھائی ظاہر صاحب، ان کے چھوٹے بھائی لاہور میں کل